عید کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کھلی جگہ پہ پڑھی جائے، مصلی عیدگاہ میں پڑھی جائے، اور یہ سنت ہے۔ بلکہ بغیر عذر شرعی کے عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، درست ہی نہیں ہے۔ عذر ہے تو چلے گا، اس لیے کہ عذر کے اعتبار سے شریعت نے رخصت دے رکھا ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی شخص عمومی طور پر میدان میں یا قبرستان میں جنازہ نہ پڑھ کر کے ہر نماز جنازہ مسجدیں میں پڑھے، یہ بھی نہیں مناسب۔ کسی عذر کی بنا پر جنازہ بھی مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ اصل میں باہر پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، تو ایسے عید کی نماز کو کھلی جگہ پہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے، صلاۃ استسقاء کے لیے میدان میں نکلتے تھے، بارش مانگنا ہوتا تھا تو بھی باہر نکلتے تھے، صلاۃ الاستسقاء ادا کرتے تھے۔ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاضحیٰ یا صلاۃ عید الفطر ادا کرنے کے لیے آپ باہر نکلتے تھے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، یا ہم ایک گھر دو گھر نہیں ہیں اسلام کے ماننے والے، یہ پوری کی پوری تعداد یہاں سے لے کر کے وہاں تک، اور یہ پورا مسلح میں جو لوگ بھرے ہیں، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں، اور خواتین بھی محسوس کریں کہ جس دین پر ہم قائم ہیں دیکھیے وہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ۔ ان کو یہ بھی احساس ہو کہ ہمارے اخوان کی کثرت ہے، ہمیں کسی مشکل میں پڑنے پر یہ ہمارے بھائی بند ہیں جو ہمارا ہیلپ کر سکتے ہیں، ہماری خوشی غمی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے انسانی اور سماجی جو ضرورتیں ہیں وہ آدمی محسوس کرے گا کہ اتنی بڑی تعداد ہماری ہے، اور اس طرح سے ایک طرح کی خوشی تو اسی پر میسر ہو جائے گی۔ غیر وطنی آپ نے فیل کیا ہوگا، جب کبھی پردیس میں ہوتا ہے تو اپنے وطن والوں کو تلاشتا ہے، یہاں پر کتنے لوگ ہیں، سعودیہ دبئی وغیرہ لوگ جاتے ہیں۔ انسانیوں کی کمی نہیں ہے، انسانوں کی تو ہندوستان کے اندر 1.25 کروڑ آبادی ہے، انسان کی کمی نہیں ہے۔ مطلب ہم مشرب کون ہے، ہم مذہب کون ہے، ہم دین کون ہے، ہمارا بھائی کون ہے، اس کی تلاش ہوتی ہے، اور یہ عید کی اجتماعیت سے انسان کے اندر، ہر شخص کے اندر ایک بہت بھاری جو ہے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ سب کے سب ہمارے بھائی اور اخوان ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر غیروں کے سامنے ان کی طاقت اور ان کی تعداد کا بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے نام لیواؤں کی ایک پوری کی پوری کھیپ موجود ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ بھی فوائد ہیں اس کے ہر آدمی، اور جو فائدہ گھر میں پڑھ لینے سے یا مسجد میں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا، باہر نکلنا چاہیے۔ اسی طرح سے عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات کے کلمات زبان سے کہتے ہوئے جانا چاہیے، اور واپسی پر آتے ہوئے بھی کہتے ہوئے آنا چاہیے۔ خواتین کو بھی عیدگاہ لے کر جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ کی بہت مشہور روایت ہے اس باب میں، جس کا آج تک کوئی توڑ نہیں پیش کر پایا۔ تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم عیدگاہ کے لیے بالغ عورتوں کو، نابالغ عورتوں کو بھی عیدگاہ نکالیں۔ نخرج العواتق والحید الی المصلی، بالغ عورتیں، بڑی عورتیں جو ہو چکی ہیں ان کو بھی لے کے چلیں عیدگاہ میں، اور بچیوں کو بھی لے کے جائیں عیدگاہ میں۔ ہاں، وہاں پہنچ کر کے احتیاط یہ ہے کہ جو عورتیں اس وقت اپنے ایام سے ہوں، حیض کے ایام سے ہوں، وہ عیدگاہ سے ذرا الگ نہیں بیٹھی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ ان کو شرم آئے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، قطعاً نہیں۔ یہ تو روزمرہ کہیے یا یہ کہ ہر خاتون کی ایک طرح کی وہ ہیبٹ ہے، وہ ضرورت ہے، جس طرح سے انسان کو بول و براز کی ضرورت ہے، پیشاب پخانہ کرنے کی ضرورت ہے، تو آدمی چھپا رہے کہ ہم کو یہ ضرورت پیش آ گئی ہے، قطعا نہیں۔ یہ سب جسمانی ضرورتیں ہیں، وہ لگا ہوا ہے، اس بنا پر وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں یا شرم نہ محسوس کریں کہ ہم گھروں ہی میں رہیں گے، عیدگاہ نہیں جائیں گے۔ بالکل جائیے، نبی نے باقاعدہ آپ کے لیے لائن بنا کے رکھی ہے کہ آپ اس لائن پر بیٹھیں گے، مگر آپ جائیے،
تاکہ آپ بھی بہت بڑی جماعت سے ملاقات کر سکیں، آپ بھی خواتین سے ملاقات کر سکیں۔ آپ کو بھی گھروں میں بیٹھے بیٹھے ممکن ہے آپ نے اپنے علاوہ یا 10-5 عورتوں کے علاوہ آپ نے جانا ہی نہ ہو کہ اور بھی کون سی مسلمان عورتیں ہیں، وہ بھی آپ کو میسر ہو جائے گا، آپ کو بھی خوشی میسر ہوگی، اور اس طرح سے ایک دوسرے سے ملنے کا اور مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو عورتوں کو بھی لے جانا یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانے میں فتنہ ہے، پورا دن اور پوری رات ان کی عورتیں مارکیٹ میں مارکیٹنگ کریں، شاپنگ کریں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عیدگاہ میں جو ایک سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصلحتوں اور کتنی فوائد کے پیش نظر آپ نے باہر نکل کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہاں ہمیشہ خوف نظر آ رہا ہے۔ ہم پوری فیملی جا رہے ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں، تو ہمیں فتنے کا ڈر لگ رہا ہے، اور ہماری عورتیں سنگل جا کر کے مارکیٹنگ کریں تو کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک اسلامی تعلیم کے خلاف ہماری اپنی ایک رائے زنی ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے جو غلط ہے۔ جہاں ہم کو خطرات محسوس کرنا چاہیے وہاں کوئی خطرہ نہیں لگ رہا ہے، اور جہاں پر مکمل امن ہے، وہاں پر ہم کو خطرہ نظر آ رہا ہے۔ مسجدوں میں آتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، دشمن کا خوف ہے، اور دن و رات اگر اپنے بزنس کے لیے دوڑنا ہو، سنگل دوڑنا ہو، تو کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے، تو عورتوں کو واجبی طور پر، چونکہ ان کی بھی فطرت میں یہ چیز بسی ہوئی ہے، جیسے ہماری فطرت میں موجود ہے کہ کبھی ہم بھی کھلے آسمان کو دیکھ سکیں، ہمیشہ تو چھت ہی کو دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی اجتماعیت کو دیکھیں، اپنی تعداد کو دیکھیں، اور مسلمانوں کو دیکھیں، مسلم خواتین کو دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، اور مکمل طور پر خواتین پردے کے ساتھ آئیں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج عید کا دن ہے تو پردوں کا تقدس پامال ہو جائے، قطعاً نہیں، مکمل پردے کے ساتھ وہ آئیں گی۔ اللہ کے نبی سے خاتون نے عرض کیا کہ اگر ہماری بہنوں میں کسی کے پاس دوپٹہ نہ ہو، خمار نہ ہو، تو وہ کیسے جائے گی مصلی، عیدگاہ کیسے جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی انتظام ہے۔ اس کی بہن کو چاہیے کہ اپنے اس بہن کو ادھار دے دے، جب نماز پڑھ کر کے آ جائے گی تو واپس لے لے گی، اس کا بھی ہماری شریعت نے انتظام کر کے رکھا ہے، نہیں ہے کسی کے پاس۔ آج کی بات نہیں ہے، آج تو اللہ کا شکر ہے، آپ نے اسی زمانے میں انتظام کر دیا تھا جب کہ کپڑوں کی قلت تھی، کہ اس کی جس بہن کے پاس ہے وہ دے دے، اور عاریتاً دے دے کہ نماز پڑھ کر کے آئے گی پھر واپس لے لے گی، دے دیں گے، مگر جائیں وہ عیدگاہ میں، اس لیے کہ روزانہ تو ان کو گھر میں بیٹھنا ہے نا۔ وقرن فی بیوتکن، بہت ہی اہم ضرورت ہی پہ عورتیں نکلا کرتی تھیں، وہ یہ نہ محسوس کر سکیں کہ ہم کنویں کے میڈک ہیں۔ نہیں، دیکھیے یہاں اسلام نے آپ کے لیے، آپ کے پوری مسلم خواتین، بستی میں جتنی مسلم خواتین ہیں سب سے ملاقات کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سسٹم ہے جس کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے